اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ ہم کریں جی حصہ اول نماز کے ذریعے، یعنی کہ کورس بیسیکلی کون سا ہے؟ نماز کا کورس ہے، جس کے اندر ہم نماز کا ترجمے کو سیکھ رہے ہیں۔ ہم سبق نمبر 8 پر پہنچ گئے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہم سب پر کہ قرآن کے سلسلے کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خیرکم من تعلم علمہ، یعنی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ قرآن بیٹھے یہاں سیکھ رہے ہیں، تو اس وقت ہم کیا جی اللہ کے بہترین لوگوں کے اندر شامل ہیں۔ اچھا، نماز کی ہر 2 رکعت ہم نے سجدہ وغیرہ کی سب کو اس کو پڑھ لیا ہے۔ اب نماز کی 2 رکعت کے بعد یعنی کہ 2 رکعت جب ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے سجود کے بعد بیٹھنا ضروری ہے۔ جس حالت میں ہم بیٹھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اتحیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے آخری حصہ میں شہادت کے کلمات آتے ہیں، اور اسی نسبت سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشہد کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تشہد کو دیکھیں گے کہ تشہد کیا ہے، اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا اس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح گرامر پارٹ کے اندر ہم اس میں اشارہ تقریباً یہ 10,000 بار قرآن پاک کے اندر یہ اس میں اشارہ آئے ہوئے ہیں، اس کو دیکھیں گے۔ تو اسی شوق اور جذبے کے ساتھ آپ بیٹھے اور سکون کے ساتھ دل کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جی یقیناً آپ ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے، نہیں دیکھ رہے ویڈیو کو دیکھیے، PDF سلائیڈز کو دیکھیے، بک کیجئے ساتھ ساتھ، اور اپنے سارے ہوم ورک کرنے کے بعد اپنا ہوم ورک کیجئے جو گوگل ہوم ورک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نمبر اچھے آئیں گے، سرٹیفکیٹ انشاءاللہ آپ کو بہترین قسم کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا۔ جی پچھلے جو ابھی ہماری سسٹر نے ریویژن کروائی ہے، اب اس سے تھوڑے سے سوالات ہیں، جلدی سے کوئکلی آپ لوگوں نے چیٹ باکس میں لکھیے گا۔ جو لوگ چیٹ باکس میں نہیں لکھ سکتے وہ ایٹ لیسٹ جہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، تو وہاں پہ اس کو ایک دفعہ ضرور ریوائز کر لیں، اپنے مائنڈ کو ضرور بتائیں کہ اس کا یہ میننگز ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو، اس سے پھر آپ کی کیا جی سیکھنے کی پریکٹس زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی واو کا مطلب اور، للہ لی کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیے تو آگے رہ جاتا ہے اللہ، تو اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ ماشاءاللہ جی سسٹر ہیرا، سسٹر شاہین، سسٹر شانزہ ناز سب ٹھیک لی۔ جی نومکم، نوم کا مطلب ہمیں پتہ ہے، کم کا جب آپ اشارہ کریں گے تو بڑی جلدی سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ کم کا اشارہ یہ ہوتا ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، ہاں جی سوال چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں آج کے سبق میں بات کر چکا ہوں جی تشہد، گرامر، ہاذا، ہاؤلائی، ذالک، اولئک، حروف جر کے متعلق 5 باتیں ہیں، یہ بھی آپ نے انشاءاللہ یاد رکھیں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں نا حروف جر، اس کے بارے میں آج کے سبق کے اندر ہم 13 نئے الفاظ سیکھیں گے، 13 الفاظ نئے سیکھیں گے۔ یہ 13 ورڈ قرآن پاک کے اندر 1454 یعنی کہ 1454 ٹائم قرآن پاک کے اندر آئے۔ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے کے اندر اندر سبق نمبر 8 پڑھ لیں گے۔ ٹوٹل ہم نے الفاظ جو ہیں وہ 93 سیکھ جائیں گے، 93 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ یہ 93 الفاظ قرآن پاک کے اندر 27,536 بار آئے ہیں۔ 8 لیسن کے اینڈ پہ ہم کریں گے 93 ورڈ کو سیکھیں گے۔ یہ جو 93 ورڈ ہے یہ 27,536 ٹائم قرآن پاک میں ہے۔ یہ 93 ہم نے سیکھنے کتنے؟ 232، اس میں سے الحمدللہ ہم 93 آج سیکھ لیں گے۔
اور دوسری سائڈ پہ ہم نے ٹوٹل یہ جب ہم 232 الفاظ کو سیکھیں گے 41,111 الفاظ کو ہم انشاءاللہ جانیں گے، اور اس میں سے آج ہم 27,537 کے فگر تک پہنچ جائیں گے۔ تو دیکھیں باقی کتنے تھوڑے رہ جائیں گے، ادھر پھر تھوڑے سے زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں بیٹری آپ کی الحمدللہ کتنی جلدی سے چارج ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں اتنا سا ڈسٹینس رہ گیا، یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، یہ اتنا سا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے، تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ آپ اس کو کرتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ جی، تشاہد چلتی ہے یہ ویڈیو، سنتے ہیں ہم اس کو۔ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول جی۔ اب اس کے ورڈ بائی ورڈ ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اپنے لیے ہمارے دعا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج دیکھیں گے، اس کو سیکھیں گے۔ جی، ورڈ کیا جی؟ التحیات۔ التحیات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تحیہ اس کی سنگولر ہے، تحیات کیا جی اس کی جمع ہے۔ جی تھوڑا سا کوئی بتائیں گے کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ انمیوٹ کر کے کوئی بتا دے۔ اسم ہے، کیا یہ اسم ہے، اسم ہے؟ کیسے پتا چلا؟ آخر میں تا ہے اس کے نا۔ ٹھیک ہے جی، الف تا ہے، شروع میں ال بھی لگا ہوا ہے، دیکھیں یا اس کی میں بات کر رہے ہیں نا، جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا اسم ہے تو کون سا اسم ہے؟ اسم مؤنث ہے۔ مؤنث ہے، اسم ہے، اور یہ کون کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ اس میں گولتا آ رہی، جب اس کی جمع ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ الف تا لگ جائے گا۔ یعنی کیا جی؟ سبھی کی سبھی کولی باتیں۔ اب کولی باتیں کیا ہوتی؟ کول سے ورڈ کو یاد رکھیے گا، جیسے ہم نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، لوگوں کو صحیح مشورہ دینا، یہ سب کچھ کس لیے کریں گے؟ ہم اللہ کے لیے کریں گے، سب اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے خاطر کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ آگے ورڈ آ رہے للہ، اللہ کے لیے۔ جیسے ہم نے سیکھا تھا الحمدللہ، آج ہم سیکھ رہے ہیں التحیات للہ۔ اوپر کیا تھا؟ ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے۔ یہاں پہ کیا جی؟ سبھی کولی باتیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ورڈ آ رہا ہے صلاۃ، یہ بھی کوئی تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے؟ یہ بھی اسم ہے، ماشاءاللہ جی، اسم ہے تو کون سا اسم ہے یہ؟ اسم مؤنث۔ مؤنث ہے جی، بالکل۔ دیکھیں میری سسٹر نے بتایا اسم ہے اور مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ال سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، گولتا سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، اور یہ پھر یہ دیکھیں یہ سنگولر ہے، یہ اس کا پلورل ہے، جمع ہے۔ اچھا، کبھی ہم نے کہا جی سبھی کولی باتیں اللہ کے لیے ہیں، تو آگے جو بدنی باتیں اور مالی باتیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے لیے۔ وہ بھی اللہ کے لیے۔ کیوں؟ یہاں پہ دیکھیں ورڈ آ رہا ہے اور، واو، ٹھیک ہے، یہاں پہ اور کا ورڈ آ رہا ہے، اور آئے، واو آئے نا، اور، یعنی جی، سبھی کولی باتیں اللہ کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں بھی اور مالی بھی۔ چلیں سلاد کو دیکھتے ہیں جی۔ سبھی بدنی باتوں میں کیا ہے جی؟ جو بدن سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم و دعوت تبلیغ وغیرہ کے لیے جانا، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے لیے ہیں۔ آگے ہے جی طیب، پاک، ہم کو کیا پڑھتے ہیں نا، یہ بھی مؤنث ہے، اسم ہے، جمع ہے، اسم ہے، مؤنث ہے، اور یہ بھی جمع کا ہے آ رہا ہے، یہ اس کا سنگولر ہے، یہ اس کا پلورل، طیبات۔
اور سبھی مالی باتیں. مالی باتوں میں جیسے زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ. دوسرا ترجمہ ساری تعظیمی کلمے، ساری باتیں، ساری پاکیزگی اس کے لیے اللہ کے لیے. 3 باتیں اللہ کے لیے. اب آگے بھی انشاءاللہ چلیں گے، فی الحال اس کی تو ہم شرح کو دیکھتے ہیں، سے اسباق کو دیکھتے ہیں. سبھی کولی باتیں، نماز، ذکر، تلاوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ اور صحیح مشورہ دینا. نہیں تو مشورہ وہی ایک جو ہے نا امانت ہوتے ہے، اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے اگر آپ نے مشورہ کسی کو دینا. اسی طرح بدری بات میں نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ بھی سب اللہ کے لیے. مالی یعنی کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ سب یہ بھی کس کے لیے ہم نے کرنا ہے؟ اس اللہ کے لیے کرنا. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70,000 ایسے آدمی، ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی سے کرواتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ سن کر عکاشہ بن محمد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے ایک کر دے. اس پر ذرا غور کیجئے گا، کیا کر دے؟ ان میں سے کر دے. تو میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ مجھے ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم سب پر کیا لے گئے؟ سبقت لے گئے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سننے کے بعد جلد سے جلد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ کام یہ کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا. ہر دعا کے ساتھ گزرتے زمانے کا احتساب اور آئندہ کا پلان بھی بنانا چاہیے. تو جب بھی کوئی آپ اچھی بات سنیں اس میں کوشش کریں کہ ایز سون ایز پاسبل جلد سے جلد اس میں آپ سبقت لے جائیں. اب عطیات کے شروع میں کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ 3 عبادتوں کا ذکر ہو سوری. تو مجھے بھی یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے. تینوں کا احتساب کیجئے. زبان کا کیا حال ہے، قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہیں، اور کیا جی پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے. مالی کی بات ہو رہی ہے نا. تینوں چیزوں کا ہم نے کیا کرنا؟ پلان بنانا ہے کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. پھر جو کچھ ہم جس طریقے سے کریں گے لوگوں کو بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو علم کی سلائیڈ ہے، اب آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے. کوئی 2-4 ہینڈ ریز ہو جانے چاہیے تھے. جی بردر ارشد کیجئے. بسم عطیات. اللہ الرحمن جی جی التحیات للہ والصلوات والطیبات. بردر ترجمہ ہی پڑھنا تھا. اچھا، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. جزاک اللہ. جی سسٹر انیس فاطمہ. التحیات سبھی قولی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں. جزاک اللہ. جی سسٹر نرگس صاحب بھی کر دیں. التحیات سبھی قولی باتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی مالی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں. جی والصلوات اور سبھی بدنی باتیں. چلیں جزاک اللہ جی. باقی لوگوں سے انشاءاللہ آگے کرواتے ہیں، نیکسٹ بھی انشاءاللہ آئیں گے. ابھی باقی جو ہے نا کوشش کریں کہ چیٹ باکس میں لکھیں.
جی تو یہاں تمام کلی باتیں، تمام ضروری چیزیں دونوں ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے جی، آگے چلیں جی۔ الطیبات، ایک سے زائد دو اس کے بھی میننگز ہیں۔ محمد ارشد کریں جی، اے اور بی ٹھیک ہے جی، مالی بھی برال بیچ میں آتا ہے۔ چلیں اب چیٹ باکس میں رکھیں، آگے بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکہ ایہا النبی، السلام سلام ہو، علیکہ پورا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے، آپ پر، یاد ہے نا ٹیبل، علیکہ آپ پر، ایہا النبی، اے ایو کیا ہوتا ہے جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، آل ہر قسم کی سلامتی، سلامتی کیا جی، ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا، اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ علیہ کا، یہ دیکھیں ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے، ٹیبل ساتھ دکھا بھی دیا ہے، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا، علا کا، ٹھیک ہے جی، آپ پر۔ اچھا اس کو میں نے، جب یہ ٹیبل ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے تھے قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں، اس نیت سے کیجئے، نہ کہ اس نیت سے کیجئے کہ یہ ہم کیا جی گرامر سیکھ لیں، گرامر تو آپ سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ یا ایوہا، یا ایوہا، اس ساروں کے میننگز کیا ہیں جی، اے، بعض جگہ پر آپ کو سمپل یا بھی نظر آئے گا، یا اے۔ آگے نبی کی جمع ہے جی نبیون، اور نبیین بھی ہے، اور اس طرح انبیاء بھی ہے۔ آگے جی ورحمت اللہ وبرکاتہ، ورحمت اللہ، واو کا مطلب اور، رحمت رحمت، آگے اللہ اللہ، اسی طرح دیکھیں رحمت، برکت، برکت کی جمع ہوتی ہے برکات، برکتیں، وبرکاتہ اور برکتیں، ہو اس کی، ہو جیسے میں نے کہا رب ہو، اس طرح یہ کیا جی برکاتہ ہو، برکاتہ ہو اور برکتیں ہوں اس کی۔ اس کو دیکھتے ہیں تصور احساس کے بعد اس اسباق کو دیکھتے ہیں۔ اوپر جو ہے اس سے پہلے تین باتوں کا ذکر ہوا نا، تین باتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ اس کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر کس نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تین چیزوں کے لیے دعا، کس کی، ایک سلام، سلامتی، رحمت اور برکت۔ پہلے اللہ کی بات ہوئی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، ان پر کیا جی، اس کے لیے ہم نے کہنا ہے سلامتی، سلام، رحمت اور برکت، ان کی بھی تین چیزیں۔ سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، کس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ خوب کیا لو۔ برکت، ہر احسان، فضل، خیر اور بلائیاں میں کیا جی زیادتی ہوتی رہے۔ آپس میں ہم کیا کہتے ہیں، السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر ہر قسم کی سلامتی، ال سے مراد ہر طرح کی سلامتی ہے، اور ساری کی ساری سلامتی ہیں، یعنی دین، ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ، ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، ناپسندہ چیزیں بات نہ سامنے آئے۔ کیسی زبردست بات ہے، گورے ایک دوسرے کیا کرتے ہیں، ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، اب ہم بھی اسی طرح، ہمارے بچے بھی اسی طرح کرتے جا رہے ہیں، بائے بائے کر دو جی، ہیلو کہہ دو جی، خالہ جا رہی، آنٹی جا رہی، مامی جا رہی، جو بھی جی، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ بچوں کو کوشش کریں کہ السلام علیکم سکھائیں، اللہ حافظ سکھائیں، خدا حافظ سکھائیں، یہ ساری چیزیں کرنے سے کیا ہوگا، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، سنت کو زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ایسی چیزیں ہی بچوں کو سکھائیں، نہ کہ سوتے ہوئے گڈ بائے، گڈ نائٹ، نہیں، اس سے کوشش کریں کہ اس سے اوائڈ کریں جی۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔
ایسے السلام السلام علیکہ آپ پر ایوہ النبی اے نبی ورحمتہ رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. جی سسٹر مسرت جی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ آپ پر ایھا نبی اے نبی و رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت و برکات اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. جزاک اللہ. جی سسٹر عظمیٰ رحمان آپ بھی پڑھ دیجیے. سلام ہو علیکہ آپ پر ایھا النبی اے نبی صلی کر اللہ دی ہے. علیہ وسلم ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. جزاک اللہ. جی سسٹر مہوش آپ بھی کر دیں. جی سر میں پڑھوں میوٹ کر کے. سلام ہو علیکہ آپ پر ایھا النبی اے نبی ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. جزاک اللہ. کون کہتا ہے میں پڑھ مقدس کہہ رہی تھی. جی السلام علیکم سر میں سناؤں. جی کر دیں پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام ہو علیکہ آپ پر ایھا النبی اے نبی ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. جزاک اللہ. جی چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں گا نیکسٹ آئے گی تو پھر انشاءاللہ باقی آپ سے کرواتے ہیں. ابھی بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس انشاءاللہ. جی السلام علیکم. بالکل ٹھیک ہے جی. جی ورحمۃ اللہ. اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت ہے. بس کوشش کریں کہ چیٹ باکس میں لکھیں ورنہ میوٹ رکھتے ہوئے نا ضرور آپ بولیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ناراض نہیں ہونا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ تھوڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. جی برکت کا میننگس کیا ہے؟ سسٹر حمزہ ریاض ماشاء اللہ جی بڑی ایکٹیو ہماری سسٹر ہیں. چیٹ باکس میں بڑی جلدی سے رسپانس کرتی ہیں. برادر ارشد ڈاکٹر جی بالکل ٹھیک ہے. تو شاہود بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں ہیں؟ ABC لکھ دیں یا 2 4 3 5 لکھیں. اچھا حمزہ ریاض لکھنے ہیں 3 نہیں 4 نہیں ہے 3 ہے جی. 3 ہے 3. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رکیے گا. آگے بڑھتے ہیں ہم جی آگے. اب پھر دیکھیں خوبصورت دعا جس کے اندر ہم بھی شامل ہو رہے ہیں. السلام سلامتی ہو سلام ہو کس پر؟ علینا جو پڑھ رہا ہے ہم پر. ٹھیک ہے. سلام علینا ہم پر. ہم نے ٹیبل کیا ہوا نا سلام وہی ہر قسم کی سلامتی. علینا یہ دیکھیں علینا ہم سب پر ہم پر. وعلا اور اوپر کس کے؟ عباد اللہ. عبداللہ جیسے ہوتا ہے اللہ کا بندہ اس کی جمع کیا جی عبد کی جمع ہوتی ہے عباد آگے اللہ بے شک ہے. ٹھیک ہے جی جمع یہ اللہ کے بندوں پر. صالح کی جمع پڑھنی تھی صالحون صالحین. یہ ہے جی صالحین جو نیک ہیں. جی ذرا مجھے بتائے گا یہاں پہ تو آیا ہوا ہے صالحین یہ والا. ٹھیک ہے تو یہاں پہ صالح تو یہ ورڈ کیا ہوگا؟ صالح جو ہے کوئی تو میری بات کو اگر سمجھ آئے تو انڈرسٹینڈ کرے تو بتائیں یہ کیا کون سا صالح ہے. چلیں 2 زبر والا ہے 2 زیر والا ہے 2 پیش والا ہے کون سا ہے؟ 2 زبر والا. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. جی 2 زبر والا بھی ہو سکتا ہے 2 زیر والا بھی ہوتا ہے. دونوں کی جمع ہوتی ہے صالحین. پیش والے کی ہم نے کہا ہوا جی صالحون. تھوڑا تھوڑا ساتھ ریوائز کر دینا. صالحون تو صالحون ہوگا. صالحن یا صالحین کی جمع ہوگی صالحین. یہ انشاءاللہ کون سی آئے گی یہ مزید آگے جب ہائی لیول پہ جائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ اس کو آپ مزید بتایا جائے گا. بہت شکریہ جزاک اللہ جی. اب اس کے ہم شرح کو دیکھتے ہیں اس بات کو دیکھتے ہیں. پیچھے اللہ تعالیٰ کی بات آئی 3 باتیں. اب آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی 3. اب انعام بھی کس پر ہوگا؟ انبیاء پر
صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ یہاں سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوا؟ سلام کس پر؟ ہم پر، اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جو پیچھے ہم نے کی اللہ پر سلامتی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دعا میں اب کون آ رہے ہیں؟ ہم آ رہے ہیں۔ علینا بیچ میں آ گیا، درمیان میں آ گیا۔ جب اگلی اور پچھلا دونوں مقبول ہیں تو درمیان والے تو پکی امید رکھیں اپنی معافی کی، بخشنے کی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے تو مقبول ہوں گے ہی ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اور اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے گا، جیسے کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی بھی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں سب سے پہلے انبیاء کا ذکر اور آخر میں کس کا ہے؟ صالحین کا ہے۔ اور روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی پوری کوشش کرنی پڑے گی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا کا فائدہ اٹھا سکیں۔ صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا ہم انشاءاللہ پلان بنائیں گے، یعنی کہ اچھے لوگوں میں اٹھنا، ہم نے خود بھی اچھا بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اچھا بننے کی پوری کوشش کرنی ہے، صالح بننے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ السلام، سلام ہو، علینا ہم پر، وعلی اور اوپر کس کے؟ عباد اللہ، اللہ کے بندے کون سے؟ جو نیک ہیں، صالح ہیں۔ جی چلیں یہاں کرواتے ہیں۔ جی بردر اسماعیل کیجیے ریوائز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام، سلام ہو، علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی بردر ارشد آپ بھی کیجیے۔ السلام، سلام ہو، علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ الصالحین اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر نصرت کیجیے، جن سے پہلے نہیں کرائے ان سے کروا لیتے ہیں۔ مسمین السلام، چلیں سسٹر سلام ہو نصرت۔ علینا ہم پر، وعلی اور پر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہے۔ آپ بھی کر دیں۔ فاطمہ کی جی یہ ہو گیا جی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ، لا کا مطلب نہیں کوئی معبود الا سوائے اللہ کے۔ اس کو ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں، پہلے اذان میں بھی کیا ہے۔ تو یہاں پہ کیا جی؟ شہادت، گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا۔
میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے کیا جی یہ بتا رہا ہو کہ ان کا مطلب کہ اچھا لا کے میننگ سے پہلے بھی ہم پڑھیں. لا کا مطلب نہیں، ماں نہیں، کیا، جو، لم نہیں، ڈن ناٹ، لن یعنی کہ ہرگز نہیں. ان کو کوشش کیجیے یاد رکھیے. اس کا اگر اسکرین شاٹ لے کر اپنے اس پہ لگا لیں، کیا کہتے ہیں، کسی اسٹیٹس وغیرہ پہ یا کسی جگہ پہ اسکرین شاٹ اس کو، تو یہ اگر آپ دن میں اس کو کرتے جائیں گے تو قرآن پاک کے اندر 4340 بار آنے والے تقریباً آپ الفاظ کو سیکھ جائیں گے. جی الہ کا مطلب ہے جمع کیا جی آلیہات، الا اللہ سوائے اللہ کے. اب دیکھتے ہیں جی ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف ایک یا دو لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایک بڑا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا. بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا. تو بیٹے نے عربی میں کہ ابا جان لا الہ کہیے. تو باپ نے جو کہ عربی بھی تھا، عرب تھا، عربی میں جواب دیا کہ بیٹے میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر پڑھا نہیں جا رہا. استغفر اللہ. تو ہم نے کوشش یہی کرنی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری زبان پر کلمہ جاری ہوگا. تو ہماری کوئی ایک نماز کا تو آخری کیا ہوگا، نماز ہوگی جس سے پتہ نہیں کون سی ہوگی. نماز کے اندر آخری بات کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اسی لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے. موت سے پہلے یہ توفیق پڑھنے کی ملے. اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کے وقت موت کی سختی سے بھی بچائے، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ دعا، اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے، احتساب. میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، یا میں نے اس کی فرما برداری کی. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برے دوستوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، بری عادتوں کی وجہ سے. تو کوشش کیجئے ان سب چیزوں سے آپ دور رہیں. ٹھیک ہے؟ تبلیغ کرنی ہے، اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچائیے. اگلا ہے جی اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جی سسٹر نرگس پڑھ دیجیے آپ. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. جزاک اللہ. جی سسٹر نیس فاطمہ آپ بھی پڑھ دیجیے. اشہد، میں گواہی دیتی ہوں، ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. چلیں جزاک اللہ جی. جی بردر ارشد آپ بھی پڑھ دیں. اللہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود یا نہیں کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے. چلیں جزاک اللہ جی. اب ہم اگلا پڑھتے ہیں. واشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اشہد کو ہم پڑھ چکے ہیں. میں شاہد گواہی دیتا ہوں ان کے، ان اور انا دونوں کا میل کے ہے. محمدً محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو آپ نے اس کا بھی اگر سکرین شاٹ لے کے رکھ لیں تو بڑی زبردست چیز ہے. ان کا مطلب کہ، انا کا مطلب کہ، ان کا مطلب اگر، اور انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. عبدہ اس کے بندے، جیسے ہم نے ربہ کہا تھا، اسمہ کہا تھا، اسی طرح عبدہ اس کے بندے. عبداللہ جیسے ہوتا ہے اللہ کا بندہ، ورسولہ اور اس کے رسول. رسول کی جمع ہے جی رسل. اس کو دیکھتے ہیں اذان کے سبب اس کی تشریح الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھی ہے.
تو اب کیا ہے جی، یہاں پر عبدہ اور رسولوں کے الفاظ زیادہ ہیں. ہم سب کو اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. ہم اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں، اور ان کی زندگی ہمارے لیے کہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی، کیا فرما رہے ہیں؟ اور اس طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ والی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت باری عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ سارے لوگوں پر شہادت دینا، گواہی دینا، یعنی یہ بتانا کہ دین کیا ہے. ہر نماز کی تشہد میں، پانچوں اذانوں میں، پانچوں اقامت میں، یعنی تقریباً 25-30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے لیے ہمیں کیا جی، دو بہترین یعنی کہ رکن، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہے. تو ہم نے کیا جی دیکھیں، ہر تشہد کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اذان 5 ہوتی ہے اس کے اندر پڑھتے ہیں، پھر اقامت کے اندر 5 دفعہ اس کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر رکعت کے اس کے تشہد یعنی کہ 2 رکعت کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تب. تو اس کی اہمیت کو سمجھے، اس پہ غور کریں. جی اس تصور ساتھ اور دعا کے ساتھ پڑھ لیں جی. جی محوش افضل کیجیے. واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں اور رسول اور اس کے رسول ہیں. جزاک اللہ. جی سسٹر مسرت ضیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واشہد میں اور گواہی دیتا ہوں اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسول ہو اور اس کے رسول ہوں. چلیں جزاک اللہ جی. اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے جی کتنے الفاظ، کتنے ٹکڑے ہیں اس کے. با ایک ہے جی، رسول اور آگے ہو جی 3 ہے جی. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر ذمہ داری ہے کیا ہے؟ دعوت دینے کی، گواہ کرنا. تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت یاد دلاتا ہے. کس چیز کی؟ سسٹر حمزہ ریاض ماشاء اللہ بڑی سپیڈ سے بتاتے ہیں. ارشاد بالکل ٹھیک ہے جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبدہ میں کیا تعلیم ہے؟ بالکل ٹھیک ہے حمزہ ریاض کہہ رہی بھی. چلیں بریک کیا جی، ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف. گرامر کے اندر ہم نے کافی چیزیں سیکھنی ہیں، ٹائم تھوڑا سا کم ہے. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے حاذا ہؤلاء ذالک. اولئک کا نئے اشارے ہیں، تو ہم اس کو کریں گے گرامر کو انشاءاللہ ہم کریں گے TPI سے، یعنی کہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. الفاظ کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، صفت، مسلم، مومن. ال لگا ہوگا 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہو سکتے ہیں، واو، یون، نون، الف، تا ہو سکتا ہے. فعل انشاءاللہ ہم کل سے فعل پڑھیں گے جی، جس میں کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، جیسے فتح ہو یا لمون. حرف کیا دو اسموں کو ملاتا ہے یا فعلوں کو ملاتا ہے یا اسم اور فعل کو ملاتا ہے، بی، لی، من، فی، انا وغیرہ. تو انشاءاللہ اس کو ہم فنش کر چکے ہیں. آج اس کے بارے میں کچھ باتیں کو سیکھیں گے. یہ پچھلے اسباق بس اس کو ذرا جلدی سے میں گزارتا ہوں. اقرأ کتابہ کا جی، اپنی کتاب. چلیں اس کو ایک دفعہ کوئی ریوائز کر دے جی. سسٹر نرگس کیجئے پورے ٹیبل کو. لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا منہ منہم منکا منی منکم منا منہا انہو انہم انکا انی انکم انا انہا. جزاک اللہ. اب یہ والے جو یہ 3 ٹیبل ہیں یہ 5000 بار قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں. اب اگلا ٹیبل ہے وہ 3600 بار آئے ہوئے ہیں، وہ کروائیں گے سسٹر محوش افضل. بیہی بہم بکا بی بکم بنا بیہا.
फीही फीहिम फीका फी फीकुम फीना फीहा अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा। जज़ाकल्लाह जी। जी नेक्स्ट हमने किया है वो कौन सा किया, देखिए 1112 आया हुआ है, ये 3 है। जिस से गुलाम आयशा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलैहि इलैहि इ- इलाहिम इलैका इलैया इलाकुम इलैना इलैहा माअहु माअहुम माअका माइया माअकुम माअना। The past indahu indahum indaka indi indakum indana indaha। जी ब्रदर इस्माइल आप भी कर दीजिए। ब्रदर इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल नवाज, अगर मेरी आवाज आ रही है तो जी। सर कौन सा टेबल कर रहे हैं? ये जो नजर आ रहा है अलैहि सारा। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हम सब के साथ, माहा उस औरत के साथ, इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हम सबके पास, इंदहा उस औरत के पास। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा ये हमने टेबल कर लिए हैं तकरीबन 3 दिन के सेट से। अब ये जो बातें करने जा रहे हैं वो इन्हीं के मुताल्लिक हैं, इनको आपने याद रखना है। पहले एक हरूफ जार, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेपोजिशंस। ये हमें पता है, ला मिन अन बी फी अला और इला, अला और इला। मा और इंदा इसम है लेकिन हरूफ की तरह काम करते हैं। ठीक है, अगर मा और इंदा के लिए कोई लिखा हुआ है ये इसम है, फेल है, हरफ है, तो आपने इनको इसम की कैटेगरी में डालना है। ठीक हो गया जी। अब ये जो हरूफ जार पड़े ना, इनके मतलब आपको 5 बातें बताई जाएंगी। 5 बातें बताएंगे, उसको नोट कर लें, लिख लें। ये बड़ी जबरदस्त किस्म की, ये सारी जिंदगी जब तक आप कुरान पढ़ते रहेंगे ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है जी, हरूफ जार के मतलब की 5 बातें कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, पहली, हर जबान का हरफ जार अलग होता है। मसलन आपको यहाँ पे 3 लैंग्वेज बताई जाएंगी, अरबी, उर्दू और इंग्लिश। तीनों के डिफरेंशिएट। यहाँ पे क्या जी, आमनतु बिल्लाहि, इसका मतलब क्या जी, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। पहली बात हो रही है, ये हर जबान का हरफ जार अलग अलग है। अमनतु बिल्लाहि, बी का मतलब हमने कुछ और पढ़ा है, जबकि यहाँ पे मतलब आ रहा है पर। तीसरी आ गया, आई बिलीव्ड इन अल्लाह। जब ईमान की बात हो तो अरबी में बी, अंग्रेजी में इन और उर्दू में पर होगा। बस काम को देखे तो हरूफ जार को आप समझ जाए। ठीक है जी, हर एक का अलग अलग होगा, यानी कि मीनिंग्स अलग अलग होंगे। दूसरी बात, कभी हरूफ जार अरबी में होगा, किसी दूसरी जुबान में नहीं होगा। जैसे आपके सामने नजर आ जाए, इगफिर ली, फॉरगिव मी, इसमें अरबी में है, उसमें नहीं है। जैसे आई से टू यू, आई टेल यू। अब आगे देखिए जी, वरहमनी, अरबी में है रहम कर मुझ पर, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, एंड है मर्सरी ऑन मी, दोनों में है। अरबी में नहीं है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। चौथी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रूफे जर के बदलने से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने देखे गेट, गेट इन, गेट आउट, जब बाहर निकालेंगे, गेट अप, गेट डाउन, सारों के मीनिंग्स चेंज है। जैसे लकड़ी और मारा के दरमियान को और से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। लकड़ी और मारा, इसमें अगर आप से रखेंगे तो लकड़ी से मारा, यानी कि लकड़ी से किसी को मारा जा रहा है। अगर को कर दें, लकड़ी को मारा, से और को में देखें हरूफ जार बदलने से मीनिंग्स में तब्दील हो चुकी हैं। ठीक हो गया।
اسی طرح اردو کی ہم نے کر لی، انگلش کی کر لی، اب عربی کے اندر دیکھیں، سلی لی ربی کا، لی اور الا دو ڈیفرنٹ آئے ہیں تو میننگز چینج ہو گئے ہیں۔ سلی لی ربی کا، نماز پڑھی اپنے رب کے لیے۔ سلی علی اگر آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، پڑھیے اور بھیجیے، چینج ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 4 باتیں ہو چکی ہیں۔ اب اگلی بات، وہ خیر ساری امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو یہ بات ذہن میں ہوتی ہی نہیں، لوگ اس کو غور کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ اگلے لیول پر پہنچتے ہیں، کسی 2 میں جائیں گے، 3 میں جائیں گے، تو یہ اس کو یاد نہیں رہتا۔ حروف جر اسم کے ساتھ اگر آ جائے حروف جر تو اس سے کیا ہوگا؟ جیسے حروف جر جب اسم نکرہ کے ساتھ، یعنی کہ جو اسم ہے وہ اگر نکرہ عام ہو تو اس کے ساتھ 2 زیر لگتے ہیں۔ جیسے فی حروف جر ہے، آگے کتاب آ رہا ہے نا، تو فی کتابن ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ فی کتابن۔ اس طرح اسم کے ساتھ اگر ال لگا ہو، یہ خاص ہو جائے تو 1 زیر آتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، جب ال ہوگا تو اگر 2 پیش ہیں تو وہ 1 پیش رہ جائے گی، اگر 2 زیر ہیں تو 1 زیر رہ جائے گی، 2 زبر ہیں تو وہ 1 زبر رہ جائے گی۔ تو کیا جی، اس میں نکرہ میں حروف جب آئے گا تو 2 زیر آئیں گی، جب خاص کے ساتھ آئے گا تو 1 آئے گی۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جب ہم پوچھتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ کیوں لگے زیر آئی ہوئی ہے، تو اس وقت نہیں پتہ چلتا کہ کیوں۔ جب اس سے پہلے، یہ اسم ہے، اسم سے پہلے اگر حروف جر آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ زیر آئے گی۔ جیسے ابھی ہم نے سٹارٹ میں پڑھا الحمد للہ، للہ، لی حروف جر ہے، آگے اللہ ہے تو اللہ ہی زیر آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب ہم یہ پڑھیں گے، اپنی قرآن پورشن پڑھیں گے، تو یہاں پہ یہ سوال میں نے اٹھانا ہے، بار بار کرنا ہے، یہ آپ کے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے، 5ویں بات لازمی رکھنی ہے۔ جہاں پہ حروف جر ہوگا، اس کے بعد اگر اسم ہوگا تو اس کے نیچے 2 زیر ہوں گی یا 1 زیر آئے گی۔ کلیئر ہو گیا؟ جب اس کو آپ اور ہائی لیول پہ جائیں گے تو اس کی اور زیادہ آپ کو ضرورت پڑتی جائے گی، جار مجرور کی جوڑیاں آئیں گی، کچھ آئے گا، تو اس وقت پھر نہیں یاد رہتا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب دوبارہ آپ کو سلائڈ دکھاتے ہیں۔ یہ 5 باتیں کیسے ہیں؟ ہر زبان کا حروف جر الگ، کبھی حروف جر عربی میں ہے دوسری زبان میں نہیں ہے، کبھی حروف جر عربی میں نہیں ہے دوسری زبان میں ہے۔ حروف جر کے بدلنے سے میننگز بدل جاتے ہیں۔ 5ویں حروف جر اسم کے ساتھ آئے گا تو اس کے اگر نکرہ ہوگا تو 2 زیر آئیں گی، خاص ہوگا تو 1 زیر آئے گی۔ ٹھیک ہے، چلے اب کیجئے جی اس کا ذرا جلدی سے، ورحمنی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ حروف جر کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ میننگ بدل جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے یا کبھی کبھی ہے یا غلط ہے یا نہیں مانتے آپ لوگ؟ یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، یہ تو ہم نے یوں سمجھے کہ جو پیچھے پڑھا ہے اس کو ریوائز کیا، اس کو سمرائز کیا۔ آج کا سبق کیا ہے جی؟ آج کے سبق پر اب ہم پہنچ رہے ہیں اشارہ۔ ہر لینگویج کے اندر اشارے ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں دس دیٹ وغیرہ، اسی طرح اس کے اندر عربی کے اندر بھی ہم اشارے ہوتے ہیں۔ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب وغیرہ، دس دیٹ وغیرہ۔ تو ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالک اولئک۔ اب ہم کرتے ہیں اس کو ٹی پی آئی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ٹی پی آئی اس کی یہیں پہ سیکھتے ہیں ہاذا۔ ہم بات جب جتنے بھی پیچھے کیا ہم نے یہ اپنے رائٹ پہ کیا اور سامنے کیا، یہ ادھر سے پھر ہم یہاں آئے، پھر اپنی طرف آئے، یہ بات ہوئی ہے۔ اب یہ جو اشارے ہیں یہ دونوں ہیں، یہ 90 ڈگری کا، ایک ادھر کو ادھر کو، یہ پورا ایک 90 ڈگری بن ہے۔ ان کے درمیان میں 45 کے اینگل پہ اب ہمارا اشارہ چلے گا۔ یہ ہاذا ظاہر کوئی چیز ہے، آپ کو پتہ ہے سنگل کے لیے فنگر 1 ہوتی ہے، جمع کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ ہاذا یہ یوں اشارہ کریں گے اوپر سے کچھ، یہ نزدیک میرے، ہاذا یہ، ہاؤلائی زیادہ انگت کے ساتھ، یہ سب،
ٹھیک ہے، ہاذا ہاؤلائی، ہاذا ہاؤلائی، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. اب ذالک کا ہم وہ ادھر کا تھا درمیان میں، یہ والا اس طرف جائے گا. اگر میرا یہ صحیح نہیں اینگل آ رہا تو یہ دیکھ لیجئے، ادھر رائٹ اور سامنے تھا، اب ان دونوں کے سینٹر میں اس طرف 45 کا ڈگری ہے. ذالک وہ، اولئک وہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب. کلیئر ہو گیا جی؟ اب آگے بڑھتے ہیں جی. ان چاروں الفاظ کو ٹی پی آئی کے ذریعے اس طرح میں پریکٹس کروا چکا ہوں. ہاذا اولئک کہتے وقت ایک فنگلی اور 4 انگل سے. ذالکہ کے لیے دیکھیں انگلیوں کے دائیں جانب جہاں پہ ہم کرتے ہیں نا ہوا ہوم کا ہے، نہ سامنے ہوگا انتا انا کی طرف، بلکہ دونوں کے بیچ میں ہوگا. بات سمجھ گئے؟ ہم اس طرف اشارہ کرتے ہیں اپنے، یعنی کہ یہ جو کرتا ہے اس طرف کا یوں سیدھا، اور یہ کرتے ہیں انتا انتم کے لیے، ان دونوں کے درمیان میں یہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ والے اشارے یہاں پہ آئیں گے جی. یہ اس میں اشارہ ہیں، یہ والے 4 الفاظ سمجھے آپ کو 10,000 بار قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ 1,000 ہے، 10,000 بار ہیں، پتہ نہیں فگر غلط تھا. ہاذا یہ، ہاؤلا یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب. جی اب ایک دو سسٹرز کو ریوائز کریں. جی سسٹر عظمیٰ رحمان کیجیے آپ. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. چلیں سسٹر لیلہ شاہین آپ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. چلیں جزاک اللہ جی. سسٹر ایک اور کر دیں گی، شہانہ ناز، یہ پہلے بھی ان سے نہیں کروا سکے ہم. جی میری بہن. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. چلیں جزاک اللہ جی. اب سسٹر مسرت اور سسٹر شہانہ، چلیں آپ سوال جواب کر لیں. عربی بول چال، اچھا عربی بول چال میں ہاذا مسلم. ایک منٹ کوئی آگے تو نہیں آ رہے. من ہاذا بیسیکلی ہے، من ہاذا، من لگا لیں، من ہاذا ایک کریں نا. سسٹر شہانہ کیجئے، من ہاذا، من ہاؤلائی، من ذالکا، من اولئکا. من ہاذا. سسٹر جواب دیں نا، ایک سسٹر شہانہ اور مسرت ضیاء کو کہا ہوا. من ہاذا. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے صحیح. ہاذا مسلم، وہ پوچھ ہاں لیے تو. ہاذا مسلم. من ذالکا. ہاؤلائی مسلمون. کہنے ہیں سسٹر مسرت ضیاء آپ جواب دیجئے، میں پوچھتا ہوں. من ہاذا، ہاذا مسلم. من ہاؤلائی، ہاؤلائی مسلمون. من ذالکا، ذالک مسلم. من اولئکا. اولئک مسلمون. چلیں جزاک اللہ. چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا پلیز. ذالکا کی جمع کیا ہوگی؟ اچھا اس کو نا میں اس کو جب یاد رکھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ایک ٹپ سی ذہن میں بٹھا دیں آپ. ٹھیک ہے کہ کون سے کس کی جمع کیا ہے. یہاں پہ آپ کو ہا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ اس کی جمع میں ہا نظر آ رہا ہے، یہ اس کی جمع ہوگی. اس میں آپ کو کا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی کا نظر آ رہا ہے، یہ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے انشاءاللہ آپ بھولیں گے نہیں. باقی آپ اپنے طور پہ اس کو کسی بھی طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی. ذالکا سے کیا تھا؟ اولئکا. ہاؤلائی، ہاذا سے یاد رکھیں یہ تو یہ سبھی ہوگا. چلیں ٹھیک ہو گیا. وہ ہماری کتاب ہے، وہ ذالکا کتابنا. ٹھیک ہے. ہاذا صالح کی جمع کیا ہوگی؟ ہاذا میں نے بتا دیا، ہاؤلائی. ہے نا ہاؤلائی. ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ جی. اولئکا مسلمون کی جمع کیا ہوگی؟ اولئکا. یہ میں ٹی پی آئی کر رہا ہوں سامنے.
چلیں جزاک اللہ جی، یہ سب مسلمان ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں اولائی مسلم بھی ہو سکتا ہے، اولائی کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اولائی کا جب آپ پڑھیں گے یہ میرا خیال غلط ہوگا. چلیں یہ سوال تھے اس وقت جب وہ گڑبڑ ہو رہی تھی. اب میرے خیال ہے دوبارہ سسٹر سے کلاس، سسٹر عظما رحمان اور سسٹر شہانہ ناز، اب کیجیے ایک سوال ایک جواب. من هذا هذا مسلم. من هؤلاء هؤلاء مسلمون. من ذلك ذلك مسلم. من أولئك أولئك مسلمون. جزاک اللہ جی. جی ہم نے سیکھ لیے کون سے سیگے سیکھے ہیں، اشارے کے سیکھے ہیں اور مذکر کے سیکھے ہیں. اب ہم مونس کے بھی اس کا دیکھتے ہیں. مونس کیا ہے جی؟ حاضہ، اور یہ جب مونس میں ادھر جانا دیکھیے حاض ہی ادھر آ کے چلے گی، اس کو تو میں رکھ دیا تھا. حاضہ یہ حاض ہی، ذالی کا وہ، تل کا وہ. ٹھیک ہے، اوپر والے کا دس مطلب ہوتا ہے حاضہ دس، حاض ہی دس، ذالی کا دیٹ، تل کا دیٹ. صرف آپ نے ہاتھ کو اپنے کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، جمع ان دونوں کی وہی ہے، حاضہ حاض ہی ہاؤلائی. ذالی کا یا تل کا کی کیا ہوگی؟ اولائی کا. ادھر اشارہ کریں یا ادھر کریں، وہ پھر انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جی ایک یہاں پہ سسٹر میوش، سسٹر انیس دونوں ایک هذا مذکر کا کر لیں، ایک مونس کا جواب دیں گے. حاضہ مسلم، هذا مسلم. کون سے سسٹر کو کہا تھا؟ سسٹر انیس فاطمہ. ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ہینڈریز کی ہوتے ہیں، انمیوٹ کرتے ہیں. جی سسٹر سمیرہ ریاض آپ کیجیے. مسلمہ. هذه هذا مسلمة. ذلك مسلم. تلك مسلمة. چلیں ٹھیک ہو گیا. باقی لوگ ذرا چیٹ میں لکھیں حاضہ کی مونس کیا ہوگی. حاض ہی یہ نماز ہے، کیا کہیں گے ہم؟ هذا صلاة. حاضہ نہیں ہوگا، حاض ہی. ٹھیک ہے، اسے تو میں بولنے سے منع کرتا ہوں، جو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہو گیا جی. آج کا لیسن ہم ختم کر لیتے ہیں. آج کا لیسن بہت ہی خوبصورت لیسن جو ہم نقطۂ تعلیم ہے. حضرت ابو امامہ بیان فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اقرأ القرآن فإنه اس کو ادھر سے یأتی. پریس کیا کرو، ادھر آؤ، میں اپنے طریقہ سے یہ دیکھو ادھر سے آپ پریس اپنے کیا آپ کو میوٹ کر لیں جی، ذرا مشکل ہو رہی ہے، ذرا اپنے جو ان میوٹ ہے میوٹ کر لیں. اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے کیا بن کر آئے گا؟ سفارش بن کر آئے گا. کہ میں ذرا میوٹ کر دوں جو لوگ وہ تھے. ٹھیک ہے جی، کیا بن کر آئے گا؟ سفارش. ہم سب چاہتے ہیں قرآن کو سمجھیں، تو پہلا قدم اس سے پہلے تلہ کو تھوڑا سا جوڑنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. جب ہم نے اس کو سمجھنا ہے تو اس کو پڑھنا بھی ہے. ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے، قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگا. تو آج سے ہم نے پہلا ہوم ورک قرآن کی تلاوت، ہم کہتے آ رہے ہیں کہ کم از کم 5 منٹ، زیادہ نہیں، 5 منٹ ضرور قرآن پاک کو کھولیں. تو انشاءاللہ آپ اس کے قریب ہوتے جائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 8واں پھول، 8واں روز آپ کے پاس. سبق نمبر 8 کے اختتام پر ہم نے 93 الفاظ کو سیکھا ہے. یہ 93 الفاظ قرآن پاک کے اندر 27,536 بار آیا. الحمدللہ. یہ بیٹری ہماری کتنی زبردست طریقے سے آگے چارج ہوتی جا رہی ہے. 7 ہوم ورک کو یاد رکھیے گا. تلاوت سے، مصحف سے قرآن پاک کو دیکھ کر 5 منٹ نکالیں، اور 5 منٹ جو آپ کے حافظے میں ہے اس کو یاد کیجیے، ریوائز کر لیجیے. نماز میں مختلف صورتیں پڑھیں، ساتھی کو چن لیں. جان ڈیم کی سلائیڈ آتی ہے، وہاں پہ دیکھیں، ویڈیو کو دیکھیں، PDF سلائیڈ سے ہیلپ لیں. بک سے ہیلپ لینے کے بعد اپنا ہوم ورک کریں.
تو انشاءاللہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں۔ تو یہاں میں بات کرتا ہوں یو آر دا چوزن، آپ لوگوں منتخب شدہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا اسپیشلی قرآن کو سیکھنے کے لیے، تو اس انتخاب کو نظر انداز نہ کیجیے۔ تو دعا کیجیے رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے، میرے ساتھ جتنے بھی لوگ اس کورس میں انوالو ہیں سب کے لیے دعا کیجیے۔ یہ ورک شیٹ ہے جو آپ کی کارڈ ہے، اس کو پڑھتے رہے، ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھائیے۔ تو اب تو سکھانا آسان ہے، ہم تو زیادہ کچھ نہیں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ دوسروں کو بتائیے، اسپیشلی آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے میاں کو سکھائیں، میاں تو بیوی کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں، فادر مدر کو سکھائیں، اپنے سے جڑے لوگوں کو، دوستوں کو بتائیں، تو سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا۔ اینڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے، تو پھر آپ لوگوں کو باقاعدہ بتائیں، جس طرح ہماری سسٹرز ریویژن کروا رہی ہوتی ہیں، آپ بھی ریویژن کروائیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ وہ حدیث کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پہلے آپ نے سیکھا پھر آپ انشاءاللہ سکھائیں گے۔ تو یہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، قرآن کو یاد کرنے، عمل کرنے اور اس قرآن کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔